انہوں نے اس کی انوگریشن کی. پھر میں نے بلاول بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کی کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بڑی عظیم لیڈر تھیں اور وہ ٹیررسٹ نے ان کو ہم سے ضرور جدا کیا, فزیکلی شاید ہم سے جدا کیا, لیکن ان کا نظریہ آج بھی زندہ ہے. اور ہم نے یہ وال بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم تو یہاں پرماننٹ نہیں رہیں گے, لیکن جو بھی یہاں پہ رہے کہ یہ جو اپیزمنٹ کی بے نظیر صاحبہ کے قاتل کو معاف کرنے کا اختیار بلاول صاحب کے پاس ہے, وہ ریاست کے پاس نہیں. تو یہ مقصد تھا. اور پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے, ابھی بلاول صاحب بھی تشریف لائے, انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر لگائی وہاں پر. پرائم منسٹر نے صبح صفت غجور صاحب کی تصویر لگائی. تو اور ہمارے جسٹس صاحبان جو شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے. سو میں نے بلاول صاحب کو اس لیے تکلیف دی, سو نائس آف ہیم, اور میں شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب کا کہ وہ تشریف لائے, نہ صرف منسٹری آف انٹیریئر کو عزت بخشی بلکہ یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ اپنے شہداء کو یاد رکھنا ہے اور ان کی جو عظیم قربانی ہے اس کو یاد رکھنا ہے, اس کے لیے تشریف لائے. سر میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور میں ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب کا شکر گزار بھی ہوا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو ہے, ایک قدم ہے جو سرفراز بھٹی صاحب نے لیا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے شہید ہیں, جو دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, ہمارے جو سیاستدان رہے ہیں, ہمارے جو پولیس رہے ہیں, ہمارے جو لائرز رہے ہیں, ہمارے جو ججز رہے ہیں, ہمارا جو فوج کے سپاہی رہے ہیں, سب کے سب دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہادتیں بھی قبول کی. اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہوا. دہشت گردی کو پاکستان سے تقریباً ختم کر دیا گیا تھا. اب ایک افسوس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس میں وہ تمام جو جدوجہد تھا, جو آپریشنز تھے, اس کو ایک طریقے سے انڈرمائن ہو گئے ہیں. اس لیے اس وقت جب یہ ٹرانزیشن افغانستان میں ہو رہا تھا تو پارلیمان سے پوچھے بغیر, پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ لیا گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپ کے فوج نے, آپ کے پولیس نے, آپ کے عوام نے قربانی دے کے ہروایا, ان کو انگیج کیا گیا. ان کے جو قیدی یہاں پاکستان میں موجود ہیں, جو سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے, ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا. افغانستان میں جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعے میں ملوث تھے, وہ ان کا جیل سے نکل چکے. پھر خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں, جنہوں نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگایا, وہاں ان کو واپس دعوت دیا گیا کہ آپ آئے اور ادھر رہیں ہزاروں کی تعداد میں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے. جب ہم حکومت میں تھے, خان صاحب اپوزیشن میں تھا, تو ہی ہیز پبلکلی ایکسیپٹیڈ کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے, ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسلط کرنا تھا. اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں, اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے. اور ہمارے فوج, ہمارے پولیس آج بھی دہشت گرد کے نشانے پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے, پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک کا پالیسی تھا، جو ایک مسلسل ایفرٹ کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کروایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمان کا اپروول نہ ہو، پاکستان کے عوام کا اپروول نہ ہو، اور راتوں رات ایک ایسا یو ٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا۔ میرے پاکستان کے پولیس افسران، میرے پاکستان کے فوجی سپاہی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا، اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کھڑا ہو کے لڑے، اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر ایک یو ٹرن لیا جائے گا۔ جو انٹیریئر منسٹری میں بگٹی صاحب نے یہ شہداء کا میموریل قائم کیا ہے، وال آف مارٹرز قائم کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جیسے بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بگٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے، کل کوئی اور آئے گا، اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس انیشیٹو کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تعریف ہونا چاہیے، اور ہم بگٹی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ جی تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرا جو پریفرنس ہے یا جو میرا پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، اور ان کو پاکستان واپس بلایا گیا، ان کے لوگوں کو پاکستان واپس بلایا گیا۔ اب میرا خیال میں وہ ہمارا پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے قانون کے کتارے میں کھڑا کرنا ہے۔ جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہمارا امید ہے کہ ہم مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی اپنا دور میں ان سے انگیج کیا، اور امید ہے کہ آج بھی ان سے انگیج کر رہے ہیں۔ نہ پاکستان نہ افغانستان دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے جب تک ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ ستی صاحب یہ آپ نے ایک نیا اینگل میرے سامنے رکھا ہے ستی صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مشکلات ہونا چاہیے۔ الیکشن میں ہم بلیو کرتے ہیں فری اور فیئر الیکشنز میں ون مین ون ووٹ پہ، اور امید ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا الیکشن۔ شہید صاحب افغانستان کی ہماری پالیسی کیوں نہیں تسلسل جو ہے وہ اختیار کر پا رہے ہیں؟
میرے خیال میں میں نے تو ایکسپلین کیا کہ میری نظر میں ہم کیوں اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں، اور وہ اٹ گوز بیک ٹو دیٹ فیصلہ کہ عوام کی اجازت سے بغیر پارلیمان کی اجازت کے بغیر جو انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں، اس کے نتیجے میں ہم آج ایک منٹ کرن صاحب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کشمیر سے ریلیٹڈ جو بھارتی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پاکستان کشمیر جو پاکستان کی شہر ہے، آپ وزیر خارجہ بھی رہیں، اس طرح جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایک چیز کہ نواز شریف کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو وہ چیز نہیں مل رہی، تو اس کے اوپر آپ کیا There is a small request ہم before you comment. سیاسی سوال کے جواب نہیں دیں گے. ہم بگٹی صاحب پہ کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا پڑیں گے، لیکن کشمیر کا جو سوال ہے اس کے میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے، اگر ایک مزید ثبوت کی ضرورت تھا تو مزید ثبوت مل چکا ہے کہ جو بھارت ہے وہ انٹرنیشنل لا کو، انٹرنیشنل لا نارمس کو، یونائٹڈ نیشنز کے پوزیشنز کو نہیں مانتے، اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنا دوست کا اس قسم کے رویہ کو قبول کریں گے، جہاں وہ انٹرنیشنل لا کو، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کو بار بار وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. بھارت کا پارلیمنٹ ہو، بھارت کا عدلیہ ہو، وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اگریمنٹس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ سے جتنا بھی جھوٹ کہیں، وہ جتنے بھی بار یہ اپنے عوام کو اور دنیا کو بتانے کی کوشش کریں کہ کشمیر ان کا حصہ ہے، as far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international. احمد ایک منٹ کہ میرا اس ایشو پہ یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پروسیجرز فالو کیے بغیر ایسا ایک اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ تھا، اور اس پھر انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ایسا فیصلے لیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں کہ آگے جا کے ایسے پھر کوئی حادثہ نہ ہو. ایک منٹ یار مریم ہم ہمیشہ ایکچولی دونوں سے لڑتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب زندہ تھی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹری ونگ ہے، اس کا پریزیڈنٹ مختوم امین فہیم صاحب تھا. جب میں نے الیکشن 2018 پہ لڑا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایز 3 پیس اینڈ 4 پیس اسی طریقے سے 7 الیکشن لڑا، اور ویسے ہی ہم آگے جا کے لڑے. کیا ہم تو ویسے ہی ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوا ہے، کوئی فرق نہیں ہوگا اس الیکشن. نذیر ایک منٹ ایک تو پولیٹیکل سوال Political سوال نہ سوال کریں. نہیں ہونے. کیا
नो पॉलिटिकल क्वेश्चन बच्चे, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन छोड़ दो। आप वजीर दाखिला ने तो मना किया है तो अब सभी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो शहीद मुस्तफा को रिस्पेक्ट देती हैं, तो एक रेफरेंस आप लोगों की तरफ से जारी किया गया कि शहीद मुस्तफा भुट्टो के कत्ल केस जो है उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए, तो क्या आप इस फोरम से मुताबिक नहीं करेंगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो देखो, जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, 12 साल पहले सदर ज़रदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड अ रेफरेंस कि इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। मैंने फिर 2018 में एक एप्लीकेशन डाला कि इस केस को सुनना चाहिए और हमें इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए। अब हम बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज ईसा का कि ये फैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि लाइव इस केस को चलाया जाए। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और जो माजी में बंद कमरों में ये चीज़ें को छुपाए जाने की कोशिश की गई, तो मुनासिब होगा कि इसका जैसे दूसरे केसेस को जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इजाज़त दी कि वो लाइव स्ट्रीम हो, तो मेरा ख्याल में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। लास्ट क्वेश्चन देखो, हम सियासी लोग हैं, हमने तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हमने अपने कैंपेन चलाने हैं जो भी हालात हो। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में अपनी इलेक्शन कैंपेन तब चला सकती है जब 18 अक्टूबर का वाक़या हो चुका था, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो 2023 या 2024 का जो इलेक्शन कैंपेन है कंपल्सरी